باب نمبر 45، باب من سب الدہر فقد آذ اللہ، اس بات کا بیان کہ جو زمانے کو برا کہیں وہ اللہ کو اذیت پہنچانے والا عمل کرتا ہے۔ وقول اللہ تعالی وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ کہتے ہیں بس زندگی تو اسی دنیا کی زندگی ہے، زندگی تو اسی دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم اسی میں جیتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک کرتا ہے تو زمانہ ہلاک کرتا ہے، وقت ہمیں مار ڈالتا ہے۔ ہمیں کون مارتا ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک کرتا ہے، ہمیں مار ڈالتا ہے تو وقت مار ڈالتا ہے۔ وما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون، انہیں اس معاملے میں ذرا بھی علم نہیں ہے، وہ تو بس گمان کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کی زندگی میں تصرف زمانہ وقت کرتا ہے، وقت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وقت اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ وقت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وفی الصحیح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، صحیح میں یعنی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے اذیت پہنچاتی ہے، آدم کا بیٹا مجھے اذیت پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات دن کو میں ہی الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ وفی روایہ لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانے کو، وقت کو برا مت کہو، اس لیے کہ اللہ ہی تو ہے جو وقت ہے۔ اس روایت کے تعلق سے علماء نے بات کہی ہے کہ وقت نہ اللہ کا نام ہے دہر، نہ اللہ کی صفت ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت اس اعتبار سے کی ہے کہ اللہ ہی کے حکم سے وقت بدلتا ہے، رات دن آتے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، کہ اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ تو رات دن مخلوق ہیں، یہی زمانہ ہے، اور اس کو اللہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے تابع ہے، اللہ کی صفت یا اللہ کا نام نہیں ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ ہو اور اس نے کوئی قانون بنا رکھا حکومت میں، دنیا میں آپ دیکھیے، دنیا اس کو سمجھے، اس کی تمثیل نہیں ہے یہ، دنیا میں آدمی اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ ہو اور کوئی آدمی کہے کہ صاحب قانون تو یہ ہے اور آپ ایسا کر رہے ہیں، بادشاہ کا قانون میں ہوں، قانون میں ہوں، جو میں بولوں وہی ہوتا ہے۔ تو وہ قانون نہیں ہے، قانون اس نے بنایا ہے، لیکن چونکہ وہ قانون اس کے تابع ہے، اس لیے وہ قانون کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اپنی طرف کرتا ہے، میں ہی قانون ہوں کہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ زبان میں استعمال ہوتا ہے، زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ زمانے کے تعلق سے کہتا ہے کہ زمانہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، زمانہ ہلاک نہیں کرتا ہے، میں ہلاک کرتا ہوں، میں زمانہ ہوں، جو چاہے وقت ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یقلب اللیل والنہار، میں ہوں جو رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، یعنی رات دن خود کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ رات دن اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ باب نمبر 46، باب التسمی بقاضی القضاة ونحوہ، قاضیوں کا قاضی، اس طرح کا نام رکھنا یا اسی طرح کے اور نام رکھنا، اس کی برائی کا بیان۔ قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جو فیصلہ کرے، قضا کرے، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ان کا جھگڑا حل کریں، فیصلہ دے، دونوں کو ماننا پڑے گا، تو اس طرح سے جو فیصلہ کرتا ہے قضا، اس کو قاضی کہتے ہیں۔ قاضیوں کا قاضی کسی کو لقب دینا اچھی بات نہیں ہے، کیوں؟
اس میں سارے قاضیوں سے اوپر قاضی، تو سارے فیصلہ کرنے والوں سے سب سے بڑا فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو کسی بندے کو ایسی نسبت دینا کہ سارے قاضیوں کا یہ قاضی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے علی الاطلاق. وفی الصحیح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، صحیح میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، سب سے زیادہ ذلت آمیز، بدترین، نفرت کے لائق نام اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک انسان اپنے لیے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ نام لگائے. کیا لگائے؟ اپنے لیے ملک الاملاک، میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں. لا مالک الا اللہ، بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو مالک ہو. وفی روایہ اغیض رجل علی اللہ یوم القیامت واقبثہ، اس ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایسا نام رکھنے والا انسان اللہ کے نزدیک اللہ کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والا اور سب سے زیادہ خبیث انسان ہے جو اس طرح کا لقب اختیار کریں کہ وہ بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے. قولہ اخنع، یہ فرمان کہ اخنع کا معنی کیا ہے؟ یعنی اوضع، سب سے گرا ہوا، گھٹیا اور ذلت آمیز نام. قال سفیان مثل شاہان، شاہ. سفیان کہتے ہیں مثال کے طور پر آدمی اپنے لیے کیا کہے؟ میں شہنشاہ ہوں. تو شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. ایسا نام رکھنا صحیح نہیں ہے کہ بادشاہوں سے سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ. تو کسی بندے کو اس طرح کا لقب دینا صحیح نہیں.